نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين. This is Sayyid Mohsin Bukhari from UK. Currently I'm visiting Pakistan. I'm in Lahore nowadays. آج کی جو اسلامی تاریخ ہے وہ ہے 7 ذی الحج. تو 7 ذی الحج 114 ہجری میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ امامت کے اہل بیت سے جو یہ امامت چلی ہے اس کے آپ 5ویں امام ہیں. آپ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں. تو آپ کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہے کہ آپ خود بھی امام ہیں، آپ کے والد بھی امام ہیں اور آپ کے نانا دادا بھی امام ہیں اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق بھی امام ہیں. تو آپ کو امام حسن علیہ السلام کی طرف سے، کیونکہ آپ کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی دختر نیک اختر ہیں اور آپ کے جو والد گرامی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. میں یہ اس لیے اس کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو یہ چیزیں زبانی یاد ہو جائیں. تو آپ یکم رجب 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور جب آپ کی ایج 4 سال کی ہوئی تو سانحہ کربلا میں آپ اپنے سارے خاندان سمیت اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں آپ نے بچپن ہی میں یزیدی فوجوں کے جو ظلم تھے، جبر تھے، پیاس کی شدت تھی اور اس سانحے کی جب بات کرتے ہیں، جب بات سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے محبوب کی اولاد حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے، ان کی اولاد کے ساتھ جب انہی کی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے جب یہ سلوک کیا اور وہ پڑھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ آنکھوں کا وضو ہو جاتا ہے کہ ہم ان ہستیوں کی یاد کرتے ہیں. تو آپ کا جو لقب تھا وہ باقر العلوم تھا. باقر العلوم کا مطلب ہے کہ علم کے خزانوں کو شگافتہ کرنا، ان کو کھولنا، ان کے رازوں سے پردہ اٹھانا اور اس علم کو عوام الناس تک پہنچانا جس طرح جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ فریضہ انجام دیا. تو 2 چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، ایک تھی حکومت اور ایک تھی ایسے لوگ، ایسی ہستیاں جو تشریف لائے امت مسلمہ کی تربیت کے لیے اسلامی طور پر. تو ان ہستیوں نے اسلامی طور پر تربیت کی اور اس تربیت اور اس اخلاق سے جو لوگ متاثر تھے ان کی تعداد لاکھوں تھی. جبکہ جو جبر کی حکومت تھی، جو تخت پر بیٹھے لوگ تھے، وہ اپنا خزانہ بھی لٹاتے تھے لیکن پھر بھی لوگ انہی کی طرف آتے تھے. تو وہ لوگ خائف ہو جاتے تھے، جیسا کہ اس وقت کے جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا علم بانٹنے کا طریقہ شروع کیا تو آپ کہ اس وقت ہزاروں شاگرد تھے جو فقہ اور
اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا جو علم ہے دین اسلام کا، وہ لوگوں کو وہ سکھاتے تھے، تو لوگ جوک در جوک ان کے پاس آتے تھے، ان کے لیے ان کو ملنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے سیکھنے کے لیے وہ تڑپتے رہتے تھے۔ تو جو وقتی حکمران تھے ان کو یہ خوف پیدا ہو جاتا تھا کہ کہیں یہ ہماری حکومت کا تختہ الٹ کے آپ حاکم نہ بن جائیں، جب کہ ان کو حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے اکثر امامین کو زہر کے ذریعے شہید کیا گیا، اور آپ کی شہادت بھی ہشام بن عبد الملک کے زہر دینے سے ہوئی، اور یہ واقعہ آج کے دن 7 ذی الحج 114 ہجری کو پیش آیا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا۔ اب میں آتا ہوں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوصلے، ہمت، صبر سے جو سانحہ کربلا دیکھا اور بعد میں مشکل حالات میں اپنے خاندان کو دیکھا، تو ان چیزوں کو آپ نے پھر اپنی تربیت گاہ میں لوگوں کو بتایا کہ کس طرح جبر اور ظلم کے سامنے بھی کلمہ حق کہا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتے تھے، اچھے طریقے سے ان کو قائل اور مائل کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق۔ ان کی زندگی کے بہت سارے معجزات بھی ہیں، بہت سارے واقعات بھی ہیں اور مناظرے بھی ہیں۔ ہشام بن عبد الملک نے ایک دفعہ آپ کو شام میں بلایا اور ایک عیسائی عالم سے آپ کا مناظرہ کروایا۔ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا کہ ان کو مشکل میں ڈھالا جائے، تاکہ جو لوگ آپ کو دل و جان سے آپ کے فالوور ہیں، آپ پر جان نثار ہیں، وہ جب سنے کہ ان کو کوئی مشکل پیش آئی یا یہ جواب نہیں دے سکے، تو وہ نعوذ باللہ ان سے دوری اختیار کریں۔ تو جب وہ مناظرہ ہوا تو وہ نصرانی عالم جو تھا وہ اس نے آپ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی لوگ کھائیں پئیں گے، لیکن وہاں کوئی نجاست نہیں ہوگی، تو وہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کھا پی بھی رہا ہو اور نجاست کا اخراج نہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش کرتا ہے تو وہاں بھی نجاست خارج نہیں ہوتی۔ تو وہ نصرانی یہ سن کر حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ جی آپ ٹھیک فرماتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ جنت میں جو اتنی نعمتیں ہوں گی، اتنی فراوانی ہوگی نعمتوں کی، تو وہ ختم کیسے نہیں ہوں گی؟ تو آپ نے بڑا سمپل جواب دیا جو عوام الناس کو بھی سمجھ آیا کہ جب ہم ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلاتے ہیں تو ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لیں، لیکن پہلے چراغ میں کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو وہ نصرانی کہنے لگا یقیناً آپ کا علم الہی ہے۔ تو یہ ہستیاں جس میدان میں بھی جاتی تھیں، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو یہ سینہ بسینہ علم ان کے پاس ہوتا تھا اور ان کو کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا تھا۔ یہ تزکیہ نفس فرماتے تھے لوگوں کا۔ تو آج ہم اس ہستی کو یاد کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں شاگردوں کو فیض یاب کیا اور پھر آگے
چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو وسعت دی اور انہوں نے اسلامی یونیورسٹی بنائی، اور ان کا یہ فیض چلتا رہا۔ اور پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو کچھ وقت مل گیا، شورشوں سے محفوظ رہے کچھ وقت کے لیے، تو انہوں نے ایک فقہ بھی لکھی جس کو ہم فقہ جعفریہ، کیونکہ امام محمد جعفر کے نام سے فقہ جعفریہ، وہ اور اہل تشیع اس فقہ جعفریہ پر عمل کرتے ہیں، جبکہ اہل تسنن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس 2 سال زانو ادب طے نہ کرتا تو میرے پاس اس سے پہلے جو علم تھا وہ بالکل زیرو تھا، یعنی آپ بہت بڑے عالم تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اگر میرے وہ زندگی سے 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے ہیں وہ اس میں سے نکال دیے جائیں تو میرا علم زیرو رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں جو کہ معصوم ہستیاں ہیں اور اللہ کی طرف سے علم الہی لے کے آئی ہیں امت کے لیے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔